زندگی میں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے. پوری امت میں اس وقت امت جشن نزول قرآن منا رہی ہے. کیا منا رہی ہے؟ The celebration of the جشن نزول قرآن, celebrating across the world. سنی ہے تو وہ بھی منا رہا ہے, کسی اور عقیدے کا ہے تو وہ بھی منا رہا ہے. وہ لوگ جس کی عقیدے کے بھی ہیں وہ جشن نزول قرآن منا رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ ایک رات ہے. ارے ایمان والوں, میں نے پہلے ایک جملہ کہا, اس پر توجہ کرے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا, آقا بلال کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی, شمع رسالت کے پروانے موجود, ابو بکر صدیق موجود, عمر با وفا موجود, عثمان با حیا موجود, جناب حیدر کرار موجود, طلحہ زبیر موجود. یہ سارے شمع رسالت کے پروانے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود. عرض کرتے ہیں سوڑیا, سابقہ امتوں کی عمریں بڑی لمبی تھی, بڑی لمبی عمریں تھی. اللہ نے بڑی بڑی لمبی عمریں دی تھی, کسی کی 100 سال, کسی کی 200 سال. اس لیے وہ اللہ کی عبادت بھی بہت زیادہ کرتے تھے. آقا ہمیں بڑی کم عمر ملی. یہ جملہ صحابہ نے کہا, میرے آقا مسکرائے, کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے قدموں میں آ گئے ہو. ابھی صحابہ نے یہ عرض کی ہماری عمریں کم ہیں, ان کی عبادات پہ رش کر رہے تھے. رب کبریا نے فرمایا میرے محبوب کے غلام دیکھو جبریل کس طرح تڑپ رہے ہیں, جاؤ پیغام لے جاؤ, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور لیلۃ کیا قدر کیا ہے, تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ارے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پیارے شکوہ کر رہے تھے ان امتوں کی عمریں جو تھی 100 سال تھی, ان کو میں یہ رات دے رہا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 month equivalent to the 83 years and 4 months. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی نہ لگائے, میں آپ کو ایک منزل پہ لے کے آ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ارے یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یا اللہ کیا کیسا کرم, کہا نبی کے قدموں میں ہو تو تم پر میری رحمت کے دروازے کھولی جاتے ہیں, کھولی جاتے ہیں. میرے صحابہ سے تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کے قدموں میں تم نے سابقہ امتوں پر رش کر دیا. اللہ نے فرمایا ایک رات تمہیں 1000 مہینوں سے بہتر, جو ایک رات میں آ کے 2 نفل پڑے گا اس کو 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اور اجر عطا کیا جائے گا. صحابہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا کے رخ انور کو دیکھ کر امت کو کہہ رہے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. بولے 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 یار بولے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور بولے تو صحیح, عقیدہ ہے اہل سنت, یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا. اور میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. یہ میرا جوش خطابت نہیں ہے, میں جوش میں ہوتا ہوں لیکن اس کے رسول کا ہوش بھی میرے دامن گیر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ وہ جوش میں ہوتا ہوں لیکن اس کے رسول کا جوش بھی ہمارے دامن گیر ہوتا ہے. ہم نے کبھی ہوش کے ناخن نہیں کھوئے. اس کے رسول کی دھرتی پر ہم پلنے والے لوگ ہیں. بتانا چاہتا ہوں جو کچھ ملا ہے ہمیں کملی والے آقا کا صدقہ ملا ہے. بلند آواز سے بولیے, جان ملی تو کملی والے آقا کا صدقہ, قرآن ملا تو کملی والے آقا کا صدقہ. بولتے رہے. رمضان ملا تو کملی والے آقا کا صدقہ, رمضان ملا تو کملی والے, اور پیارا ملک پاک ملا تو. مزہ نہیں آ رہا
مجھے پاکستان ملا تو بولے بولے کس کا صدقہ ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی 786 ہم لکھتے ہیں 786 اکارڈنگ ٹو دا نیمرولوجی. یہ اعداد ہے مصباحی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 کیا ہے؟ 786 بولے 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 یہ عدد ہے 786. پاکستان رمضان کی مبارک رات میں ہمیں ملا. پاکستان رمضان رحمان ذرا دیکھو 786 بسم اللہ کی عدد ہے. اور آج بھی ہم اکراس دا ورلڈ جب پاکستان فون کرتے ہیں نا تو جو کوڈ ملاتے ہیں وہ کیا ہے 00 بولے ذرا 00 شوشا کے لیے اصل میں 92 ہے. میری بات سمجھ آ گئی نا؟ اصل میں ارے پاکستان والوں لوگ کہتے ہیں پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا ہے بننے کے لیے بنا ہے. قیامت تک کے لیے ہوگا. یہ تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات آپ کو پیش کر رہا ہوں. جہاں جہاں بیٹھے ہو یہ تعویذ محبت دے رہا ہوں آپ کو. 92 پاکستان کا کوڈ ہے. 786 اپنے بھی حضرت دیگر مکاتیب فکر کے لوگ بھی 786 لکھتے ہیں. جتنے بھی ہیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا چونکہ دنیا میں لائیو پروگرام جا رہا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں وہ بھی 786 لکھتے ہیں. پوچھو مولانا سے مطلب کیا ہے؟ کہا بسم اللہ کے عدد ہیں. پاکستان کا کوڈ ہے 92. اب 92 کس چیز کے؟ میرے آقا کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میم کے 20 ہاں کے 8 پھر میم کے 40 پھر دال کے 4 ٹوٹل کرو محمد بنتا ہے. مولا وجہ میں یہ شان کہا رمضان میں مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. اگر یہاں سے ڈیوڈ کیمرون پاکستان میں بات کرے باراک حسین اوباما پاکستان میں بات کرے جب تک ٹیلی فون پر اعداد اسم محمد کا طواف نہ کرے پاکستان میں بات ہی نہیں کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ جب تک اعداد اسم محمد کا طواف نہ کرے وہ پاکستان میں بات نہیں کر. پر سبیل تصویر جملہ سامنے آ گیا. بتانا یہ چاہتا جو کچھ ملا ہے کملی والے آقا کا صدقہ ملا ہے تو کیوں نہ کہیں کہ خدا کا شکر ہے ہم کو نبی کی ذات ملی. خدا کا شکر ہے ہم کو نبی کی ذات ملی. نبی کی ذات ملی ساری کائنات ملی. نبی کی ذات ملی ساری کائنات ملی. ارے پہلی امتوں کو بھی کتابیں ملی. پہلی امتوں کو بھی اٹھاؤ تاریخ تفاسیر اٹھائیں. علامہ ارشد مصباحی صاحب تشریف فرما ہیں اور بڑے بڑے اہل علم لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف کو پیغام دیا صحیفے دیے مصر کی گلیوں کو روشن کرنے کے لیے. کہا یوسف یہ صحیفہ لے اور جاؤ مصر کی گلیوں کو روشن کرو. جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور سے تورات ملا کلام کرنے جاتے تھے. اللہ نے کہا میرے کلیم 40 دن جنگلوں میں آنا پڑے گا. میرے نام کی مالا جپنی پڑے گی. روزہ رکھنا پڑے گا. موسیٰ 40 لیلہ 40 راتوں کا وعدہ کیا. آنا پڑے گا ضربیں لگانی پڑے گی پھر تمہیں تورات عطا کروں گا. باری آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی. کہا عیسیٰ 40 دن کیا روزہ رکھنا پڑے گا جنگلوں میں آنا پڑے گا. کہتے ہیں یہ کی اصل کیا ہے؟ میں نے کہا نبی بھی چلہ کا نکالتے رہے ہیں. حضرت چلہ کہتے ہیں یہ چلے کہاں سے؟ یہ صوفیاء کا مسلک ہے. اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ رہا ہوں 40 دنوں کے لیے آنا پڑے گا. میرے نام کی مالا جپنی پڑے گی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. چلتے چلتے ایک اور بات عرض کر دوں. ہمیں ملی 27ویں رات کو کتاب. ہمیں علامہ مصباحی صاحب ہمارے لیے قرآن آیا 27ویں رات کو. کملی والے کو کب دیا یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. کوئی مجھ سے دلیل پوچھے تو آج اس امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ. 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی. میں نے کہا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے. کیا یہ کسی غلام کو سجتی ہے یہ باتیں؟ بولے 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 کیا کسی غلام کو سجتی ہے؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی. 40 سال کے بعد نبوت ملی. میں نے کہا اپنے شجروں کو درست کرو اپنی تحقیقات کو درست کرو اپنے ایمان کے پلڑے کو جاؤ بلال کی منڈی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرو. جاؤ ابو بکر صدیق کے دروازے پر جاؤ عمر کے دروازے پر جاؤ جناب عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دروازے پر. تمہیں پتہ لگے مقام نبوت کیا ہے.
40 साल के बाद नहीं, नबी नबी होता है, आलम अरवा में हो तब भी नबी होता है, आलम अरवा में हो तब भी नबी होता है, आलम अजसाम में हो तब भी नबी होता है, माँ के पेट में हो तो तब भी नबी होता है, नबी नबी होता है। ये तुम्हारे पहाड़े हैं कि 40 साल के बाद। मैंने कहा किस मुंह से कह रहे हो? अगर कुरान पढ़ा होता तो ये अकीदा तुम उम्मत को ना देते। चलते चलते तुम्हें दलील दे रहा हूं कुरान से। एतराज हुआ जनाब बीबी मरियम पर, सलामुल्लाह अलैहा, पढ़िए सलामुल्लाह। अल्लाह उस पाक माँ पर सलाम भेजे, बरकतें नाज़िल फरमाए। अरे जिसकी गोद में जनाब ईसा रूहुल्लाह ने आग खोली, वो इतनी अजमत वाली माँ, कौन उस माँ की अजमत का अंदाजा लगा सकता है? कौन उस माँ की? अल्लाह कुरान में कह रहा है उम्मत मोहम्मदिया को, वज़्कुर फिल किताब मरियम, ऐ ईमान वालों याद करो जनाब मरियम को। ये बड़े खामोश बैठे हैं आप। मैं आपको लेके आ रहा हूं, अभी आप सब जो से ईमानी में आके बोलेंगे। कहा याद करो उस पाक माँ को। उस माँ पर एतराज हुआ, उस माँ पर एतराज हुआ जनाब बीबी मरियम पर, जो कहते हैं ना 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं उनके मुंह फेरना चाहता हूँ कुरान की तरफ। मैं कहता हूँ आओ कुरान पढ़ो। एतराज हुआ बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर, ये बगैर बाप के पैदा हुआ है, तू तो इससे बुरी नहीं थी, तेरा खानदान तो इतना बुरा नहीं था। जनाब बीबी मरियम पर जब इल्जाम लगा, कहा मुझसे पूछते हो, मेरे बेटे से पूछो। बात समझ आ गई? मुझसे पूछते हो, मुझ पे इल्जाम न लगा, वो घोड़े में मेरा बेटा लेटा है, उससे पूछो। उन्होंने कहा इतना छोटे बच्चे ने भी कभी कलाम किया है? कहा छोटा बच्चा तुम्हारा हो तो कलाम नहीं करता, जो नापाक हो कलाम नहीं करता, और जिसको अल्लाह पाक अता फरमाए वो छोटा होकर भी बड़ा होता है, वो छोटा होकर भी बड़ा होता है। करीब चले गए, अंगूठे के करीब गए, जनाब ईसा अलैहि सलाम अब बोलना शुरू कर दे। मेरे साथ अफसों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, पूछे जनाब ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं? इन्नी अफसर इन्नी अब्दुल्लाह। एतराज माँ पे, जवाब बेटा दे रहा है। एतराज माँ पे हो रहा है, जवाब नबी दे रहा है। माँ की अजमत को समझो कि माँ की अजमतें बयान करना ये नबियों का सेवा होता है, ये नबियों का सेवा होता है। और आज उसी मकतबे फिक्र के लोग मेरे आका के वालिदैन पर उंगलियां उठाते हैं। मैं कहता हूँ लगाओ, आओ कुरान के ज़ौक़ को समझो। और मकामे मरियम अगर तुम्हें समझ आ गया ना, तो फिर मेरी माँ, मेरे आका की प्यारी वालिदा जनाब आमना की अजमत भी तुम्हें समझ में आ जाएगी, आ जाएगी। कहा अन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इस भाई साहब इसी तरह मंगूड़े में बोल रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं। इन्नी आतानी अल किताब, मुझे किताब दी गई है। ये वो मकाम है जहां पर आपको बोलना चाहिए था। कसूर आपका नहीं, आप 20 साल के बाद आते हैं, समझ आ गई ना? आप 20 साल के बाद आते हैं, आपका कसूर नहीं है। भैया एतराज हुआ, ईसा अलैहि सलाम क्या कह रहे हैं? मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ऐ नबी कैसा कलाम कहा? मुझे पता है एक मरतबा मेरे मानने वाले मुझे अपना बेटा, मुझे खुदा का बेटा कहेंगे, मैं माँ के बंगूड़े में ऐलान करूं मैं बंदा बन के आया हूं, मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूं। आतानी अल किताब, मुझे किताब अता की गई है, मुझे किताब अता की गई है, मुझे किताब। अब मैं हाथ बांध के पूछता हूँ, इस भाई साहब उस वक्त ईसा अलैहि सलाम को किताब दी गई थी। किताब तो 40 साल के बाद मिली, लेकिन माँ के बंगूड़े में कह रही हैं कि मुझे किताब अता की गई है, मैं साहिब किताब नबी बन के आया हूँ, मैं साहिब किताब नबी बन के आया हूँ। माँ के बंगूड़े में ये बोल रही है कि मैं साहिब किताब बन के आया हूँ। किताब 40 साल के बाद मिली। मैंने कहा मौला वजह? फरमाया मकाम नबुव्वत को समझो, उम्मत के लिए बाद में दे रहा हूँ, इनको पहले देकर भेज रहा हूँ, वो उम्मत के लिए और है। मुझे किताब में साहिब किताब नबी बन के आया हूँ, वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। अगर बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के घर में